اللہ راضی ہو، بس ایک بات یاد رکھنا، مجذوب نہ بن جانا، مجذوب نہ، ویسے ہم بننے نہیں دیں گے، ہم بننے نہیں دیں گے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہاں نہیں ہوتا ایسا، یہ سرکار کا مشن ہے، سرکار چلاتے ہیں، ہم اور آپ تو بہانہ ہیں، چلانے والی تو سرکار کی ذات پاک، سرکار کا فرمان ہے کہ ہم سالک بناتے ہیں، ہم مجذوب نہیں بناتے، ایسا ہی ہے، تو بس مجذوب نہ بن جانا محمد علی، سالک بنو یار، سالک بنو، سالک کے مراتب ہیں، سالک کے مراتب ہیں، یہ جو بہت سے آپ سنتے ہوں گے اکثر، بہت سے لوگ کہہ دیتے نا کہ مستوں کے بادشاہ کلندر پاک، وہ نہیں ہے، تو نہیں، مست کہتے ہیں مجذوب کو، جی کلندر پاک میں اللہ پاک نے کلندر پاک کو کون سے اوصاف عطا کیے ہیں، وہ اوصاف بھی ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے ہیں، کون سے اوصاف؟ جس سے توفیق الہی ذاتی پرواز والا، شہباز کرے پرواز کے جانے راز دلا دے، ایک ہی چیز سامنے آئی ہے، وہ بھی سرکار نے کھولا کہ جس سے توفیق الہی ہوتا کیا ہے، ذاتی کیا ہوتا ہے، صفاتی کیا ہوتا ہے، جیسے میرے مولا علی پاک مولا کائنات، یا علی پاک مشکل کشا، جس سے توفیق الہی مولا کائنات کے پاس ہے، اگر ذاتی پرواز والا جس سے توفیق الہی مولا کائنات علی پاک کے بعد اللہ پاک نے کسی کو عطا کیا، تو یہ عثمان مروندی، شاہ حسین، لال شہباز قلندر ارے فہمہ، یہ ہے وہ ذات۔ اب یہاں کسی کے دل دماغ میں یہ فطور نہ آئے کہ غازی عباس علمدار، حسنین کریمین، وہ قلندر پاک سے بھی بہت بڑے ہیں، یہ مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے قلندر پاک کا، ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے اللہ سے، وہ ذات والے ہیں، ذات والے قلندر پاک بھی ہیں، لیکن اس رتبے کے تحت وہ کسی رتبے کے بغیر ذات والے ہیں، جنہیں اللہ فرماتا ہے یہ میرے ہیں، یہ میرے اپنے ہیں، ایسا ہی کہاں میرے غازی، میرے مولا عباس علمدار، جی میرے مولا علی پاک کا روپ دوسرا غازی آ نہیں سکتا زمین پہ، نہ ہوا نہ ہوگا، جی نہ حسن نہ حسین، قلم توڑ دی اللہ نے، قلم توڑ دی، آئے سب قلندر پاک کا بڑا مقام، بڑا کہ آج اس کرۂ ارض پر اگر سب سے بڑا کوئی ولی ہے، اللہ کا ولی، مولا کائنات علی پاک کے بعد اور علی پاک کے بچوں کے بعد، پاک سیدہ کے بچوں کے بعد، اگر اس کرۂ ارض پر کوئی سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے تو وہ قلندر پاک ہے، کوئی نہیں ان کی ٹکر کا، کوئی نہیں ان کی ٹکر۔ یہاں آتا ہے نا ایک مسئلہ آتا ہے کہ حضور غوث پاک شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، تو وہ تو پیروں کے بھی پیر ہیں، ایسا ہی ہے نا، اتنا یہ باریک نقطہ ہے کہ آج تک نہ کوئی سمجھ سکا اور نہ کوئی سمجھا سکا، پوری دنیا میں ولی لاکھوں کروڑوں ولی آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھا سکا، اس نقطے کو کوئی نہیں سمجھا سکا، میرے سرکار میرے بادشاہ نے آ کے کھولا اس راز کو کہ حضور اور پاک شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی غوث الورا، یعنی سارے غوثوں کے جو غوث زماں ہوتے ہیں، غوث اعظم نہیں، غوث زماں جو 5 سال 4 سال کی ڈیوٹی لے کے آتے ہیں اور غوث بن کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا چینج ہو جاتا ہے، کوئی دوسرا غوث آ جاتا ہے، جسے غوث زماں کہتے ہیں، وہ غوث اعظم ہیں میرے سرکار حضور غوث پاک۔ اب کہ انور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کرۂ ارض میں جو سب سے بڑا اللہ کا ولی ہے، مولا کائنات اور پاک سیدہ کے بچوں کے بعد، وہ لال شہباز قلندر،
ایسا ہی ہے معاملہ کیا ہے کہ حضور غوث پاک فقر کے تیسرے سلطان ہیں اور آپ کے پاس طفل نوری ہے. آپ کے پاس طفل نوری ہے. آپ پیران پیر ولیوں کے ولی ان کے ہیں جو عارف ہیں, جنہیں جسمانی ولایت ملی, جس کے جسم پر اللہ کی تجلی آئی وہ عارف بنا, اور جس کی روح پر اللہ کی تجلی آئی وہ معرف بنا. تو میرے مولا کائنات علی پاک سید الاولیاء معرفوں کے سردار ہیں, معرفوں کے. بھائی جسم تو آج ہے کل نہیں, ایسا ہی ہے نا, ایسا ہی ہے نا. روح جسموں کو موت آتی ہے, روحوں کو موت نہیں آتی. جس کے جسم پر اللہ کی تجلی آئی وہ عارف بنا, چلا گیا وہ نسبت حضور غوث پاک سیدنا شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی کی نسبت میں چلا گیا. اس کو داخلی مرید, ذکر کسی سے بھی لیا ہو داخلی مرید تو حضور غوث پاک کا ہے. ایسا ہی ہے نا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں نا, میرا مرید وہ ہوگا جس کا قلب اللہ کا ذکر کرے ہما وقت, اور میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ تو حضور غوث پاک کے مریدوں کا حال ہے جو سچے مرید ہیں. سچے مرید ڈرامے نہیں, بکواس نہیں, للو نہیں. میں تو غوث پاک کا مرید ہوں. 4 دیگیں بریانی کی اور پلاؤ کی پکا کے تو مرید ہو گیا. پوچھوں حضور غوث پاک سے, جانتا بھی نہیں میں ہے کون. یہ جب فرمان فائنل کر دیا, حضور غوث پاک نے فائنل کر دیا, میرا مرید وہ ہے جس کا دل ہما وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے, ہر دھڑکن اللہ کا ذکر. میرا مرید وہ ہے, اور میرا مرید بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. یہ فرمان ہے میرے سرکار میرے حضور غوث پاک کا. ٹھیک ہے جی. تیرا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے, ذکر کسی سے بھی لیا ہو تو نے, اول تو ہے کوئی نہیں جو ذکر دے. لاؤ دنیا میں سے نکال کے جو ذکر دے اور تیرا قلب چل پڑے, ہے کوئی نہیں. وہ تو صرف نسبت ہے. سرکار سیدنا گور شاہی کی نسبت کے جو ڈیوٹی والے ہیں, یہ طاقت بحکم الہی سرکار نے انہیں دی ہے. ایسا ہی جی. اول تو ہے کوئی نہیں. چلو اگر مل بھی گیا کوئی نہیں, بہت سارے رپوش ہیں ملتے ہیں, لیکن 2 کی اجازت ہے انہیں, 1 کی اجازت ہے, 3 کی اجازت ہے. بھائی غوث کی اجازت, جو غوث سے جمع ہوتا ہے وہ 3 کا ذکر چلا سکتا ہے. یہ زکوٰۃ ہے اس کی غوثیت کی. 3 کو قلبی ذکر دے کر اس کا ذکر چلا, زکوٰۃ ادا کر اپنی غوثیت کی. اور کتب جو ڈیوٹی والے 3 کتب ہیں, 2 کی اجازت ہے. 2 وہ 2 کا لازمی قلب چلائیں, قلب جاری ہو جائے اللہ اللہ سے. یہ ان کی قطبیت کی زکوٰۃ ہے. ورنہ قطبیت لٹکی ہوئی ہے جب تک زکوٰۃ نہیں ادا کی. ٹھیک ہے جی. میرے پاس تو 3 کروڑ کا کھاتا ہے. 3 کروڑ چل رہا ہے مسئلہ. ہندوستان اور پاکستان 3 کروڑ کا کھاتا ہے. جانے کتنے لے چکے ہیں, سب نہیں آتے دنیا کے. یہ تو نہیں کہ کل بھی ذکر لیتی, کل جاری بھی ہو گیا, شروع بھی ہو گیا, اللہ اللہ شروع ہو گئی, اور وہ دنیا چھوڑ دے, دنیا بھول جائے. ایسے کیسے بھول جائے؟ نہیں بھولتا. وہ تو مادر ذات جو ولی ہوتے ہیں, ماں کے پیٹ سے جو ولی پیدا ہوتے ہیں, یہ کیفیت ان پہ آتی ہے. بس وہ ذکر لیتے ہی. اور ذکر کہاں لیتے ہیں؟ وہ تو پیدا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ولی. وہ تو مسجد کے اسپیکر سے آواز آتی ہے انہیں, مسجد کے اللہ اکبر, یہ آواز آتے ہی ان کا دل, ان کے دل کی دھڑکنیں مچل جاتی ہیں, ہلچل شروع ہو جاتی ہے جی. پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے نا, اذان دی جاتی ہے نا, ماں بھی اس کی دھڑکنیں مچل جاتی ہے. ننھا بچہ ہے بھی, کچھ وقت ہوا ہے اس کو, 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا 1 گھنٹہ, ویسے ہی والد نے یا بھائی نے یا مولوی صاحب نے اس کے کان میں اذان دی, وہیں اس کے دل میں ہلچل شروع ہو گئی. وجہ کیا؟ کیونکہ اس کی ماں قلبی ذاکرہ تھی. جب وہ اپنی ماں کے رحم میں تھا,
تو دل کی ہر دھڑکن سے اسے آواز آتی تھی، وہ سنتا تھا ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں تھا وہ بچہ، وہ سنتا تھا اللہ اللہ۔ اور جیسے ہی پیدا ہوا مولوی صاحب نے اس کے کان میں اذان دی، اذان دے کے گھٹی دیتے نا، اذان دی، وہی آواز اسے دنیا میں آنے کے، پیدا ہونے کے بعد بھی سنائی دی، اللہ جی ہلچل ہو گئی۔ پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا تو مسجد کے اسپیکر سے اسے آواز آئی، اللہ اکبر، ہلچل بڑھتی رہی، دھڑکنیں مچلتی رہی، ہلچل بڑھتی رہی۔ پھر جب 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں گیا نماز پڑھنے، اور جیسے ہی مولوی صاحب نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اس نے بھی ہاتھ کانوں سے لگا، جیسے ہی اس نے باندھے اسی وقت اس کا قلب جاری ہو گیا۔ یہ ہے مادر ذات ولی، جس کا باپ بھی قلبی ذاکر تھا اور جس کی ماں بھی قلبی ذاکر تھی۔ اس کے باپ کا قلب بھی ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی ماں کا قلب بھی ہمہ وقت اللہ کا ذکر کرتا تھا، اور وہ بچہ اپنی ماں کے رحم میں سنتا تھا۔ کیوں؟ روح جمادی جو پتھروں میں ہوتی ہے، پتھر اللہ کا ذکر کرتے کچھ خاص پتھر، ان پتھروں میں یہ جو ہے آپ کے فیروزہ، عقیق، زمرد، ہیرا، اس طرح کے جو یاقوت، لال، یہ پتھر اللہ کا، انہی پتھروں کے بنے ہوئے گھر ملیں گے جنہیں یہاں کا ہیرے جواہرات کے، اور یہ پتھر ہوں گے وہ ہیرے جواہرات کے گھر نہیں میں چھٹی جنت میں، یا نیچے والی ساری جنتیں جو ہیں ان میں یہی زمرد ہے، پکھراج ہے، تو عقیق ہے، تو فیروزہ، اس کے گھر ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ پتھر ہیں قرآن کریم سے گواہی کہ شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ جو پہلی روح ڈالی جاتی ہے، پہلی روح ماں کے پیٹ میں، بچے کے اندر جو قدرت کی پہلی روح، وہ روح جمادی ہے جو ان پتھروں میں ہوتی ہے۔ سنتی ہے نا، سنتی ہے نا، سنتی ہے تو بولتی بھی ہے، کیونکہ روح جمادی بولتی ہے، ذکر کرتی ہے اللہ یا سبحانہ۔ اور یہ قرآن فرمان قرآن کریم کا ہے کہ شجر و حجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ حجر پتھر، روح جمادی کے بعد روح نباتاتی پڑتی ہے جو درختوں میں ہوتی ہے۔ شجر و حجر، شجر بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو جو درختوں میں روح ہوتی ہے، شجر میں جو روح ہوتی ہے، وہی روح جمادی کے بعد روح نباتاتی ڈالتا ہے اللہ پاک اس بچے کے اندر۔ وہ بھی سنتی ہے، وہ بھی بولتی ہے، کیونکہ قرآن فرما رہا ہے کہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد 6 مہینے پورے ہوتے ہیں تو پھر روح حیوانی ڈالی جاتی ہے، چرند پرند بھی ہمارا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ، یہ بچہ ماں کے رحم میں وہ ذکر سنتا ہے جو ماں اس کی قلبی ذاکرہ ہے، اس کی ماں کا قلب اللہ کا ذکر کا ہمہ وقت سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، نماز میں، تلاوت میں، عمرے اور حج میں، زیارات پہ جاتی ہے، وہاں بھی وہ قلب، تو اس کا تو کام ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ بنایا اپنے لیے، اللہ نے بنایا اپنے لیے، رہتا وہ آگے دل میں۔ اللہ اکبر، وہ ذکر کرتا تھا، اور یہ بچہ ماں کے رحم میں، پیٹ میں ماں کا یہ ذکر سنتا تھا، سننے کا عادی ہو گیا۔ پیدا ہوتے ہی مولوی صاحب نے گھٹی دینے سے پہلے ماں نے مولوی بلا کے، باپ نے تو مولوی صاحب اذان، اور باپ مولوی صاحب نے بچے کے کان میں اذان دی، وہی آواز جو ماں کے پیٹ میں سنتا تھا وہ پھر آئی اسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہلچل ہو گئی اندر سے، ہلچل ہو، روح تو بھائی لطائف تو آ چکے ہیں نا، نفس بھی آ چکے، اندر ہلچل مچ گئی۔ پھر گھٹی کے بعد جب ماں نے سینے سے لگا کے اسے دودھ پلایا تو ماں کے سینے سے پھر وہی آواز آئی اسے، کیونکہ ماں قلبی ذاکر ہے اور یہ معصوم روح ہے، اسے تمہیں نہ آئے، اسے آتی ہے آواز جب ماں نے اسے سینے سے لگا کر دودھ پلایا، اپنی ماں کے سینے سے اسے وہی آواز آئی۔ اللہ
جب دودھ پی چکا ماں کا تو باپ نے گود میں لیا، باپ نے گود میں لیا تو اس کو باپ کے سینے سے بھی وہی آواز آئی، ہو بہو ہو بہو ہو بہو ہو بہو ہو بہو۔ بڑا ہونے لگا تو مسجد کے مینار سے وہی آواز، اللہ اکبر۔ 2 سال 3 سال یہی سنتا رہا ہوں، بھائی ہر محلے میں مسجد ہے نا، آواز آتی ہے نا، سنتا رہا ہوں۔ جب 3 سال 4 سال کا ہوا، باپ کی انگلی پکڑ کر مسجد میں پہنچا اور جیسے ہی کھڑا ہوا صفوں میں، مولوی صاحب نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر، اور جیسے ہی کانوں کو ہاتھ لایا، اس نے ہاتھ باندھے باپ کو دیکھ کر، جیسے ہی ہاتھ باندھے اسی وقت اس کا قلب ہو بہو جاری ہو گیا، قلب جاری۔ یہ ہے مادر ذات ولی، جو ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا۔ اور کہتے ہیں نا کہ 22 پارے حضور غوث پاک نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیے تھے، 22 پارے۔ یہ ہے وہ راز، یہ ہے وہ راز۔ کیسے کر لیے تھے؟ ماں صبح شام قرآن کی تلاوت فرماتی تھی اور 22 پارے یاد تھے۔ 22 پاروں کی حضور غوث پاک کی والدہ حافظ تھیں۔ صبح اور شام ہر نماز کے بعد حضور غوث پاک میرے سرکار سیدنا عبد القادر، شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ ایک تو قلبی ذاکرہ تھی، جی غوث الورا کی ماں ہے، پیران پیر کی ماں ہے، عارفوں کے سردار حضور غوث پاک ماں ہیں، قلبی ذاکرہ نہیں ہوگی۔ جب وہ تلاوت فرماتی تو قلب بھی ان کے ساتھ تلاوت میں شامل ہو جاتا، اور وہ تلاوت حضور غوث پاک ماں کے رحم میں، ماں کے پیٹ میں سنتے ہیں جی، اور 9 مہینے تک سنتے رہے۔ 9 مہینے میں یاد نہیں ہوں گے، یاد نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 22 پارے یاد کر کے پیدا ہوئے، اور باقی اللہ کی قدرت، کارخانہ قدرت، جسے اللہ چاہے کن فیکن کا مالک ہے وہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر مجھے قدرت حاصل ہے، میں جیسا چاہوں ویسا کر دوں۔ کن کا ہو جا، فیکن ہو گیا، ہو گیا۔ کرو انکار، استغفر اللہ، کیسے کرو گے انکار؟ ہماری سمجھ میں نہیں سمجھ میں آتی، بھاڑ میں جا، بھاڑ میں جا۔ کیوں کہ قرآن جانتا نہیں تو، قرآن کے فرمان کو مانتا نہیں تو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلُ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جب کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا، پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو یہ معاملات ہیں اس خود پر۔ میرے مولا علی پاک اور آپ کے بچوں کے بعد، پاک سیدہ کے بچوں کے بعد جو اس خود پر سب سے بڑا ولی ہے وہ لال شہباز قلندر، میری شہنشاہ جی، میرے شہنشاہ۔ کیوں؟ حضور غوث پاک کے پاس طفل نوری ہے، طفل نوری فقر والوں کو جنہیں اللہ کا قرب حاصل ہو، جو اللہ کا دیدار کھلی آنکھوں سے کر لیتے ہیں۔ قرب والے تو وہی ہے نا جو قریب ہوتے وہ دیکھ لیتے، ایسا ہی ہے نا۔ طفل نوری والے اللہ کے فقیر یا فقر میں ہوتے ہیں، اور جزء توفیق الہی والے یہ عشق میں ہوتے ہیں، یہ عشق میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا بھی پھر وقت آتا ہے کہ یہ واصل ہو جاتے ہیں، یہ واصل ہو جاتے ہیں، یہ وصل میں آ جاتے ہیں، پھر یہ 2 مل کر ایک ہو جاتے ہیں، واحد، 2 مل کر وصل۔ پھر میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، پھر میں کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں آنکھیں بن جاتا ہوں اس کی جن سے وہ دیکھتا ہے۔ یہ ہیں وصل والے،
جنہوں نے دریائے وحدت میں اپنے آپ کو غرق کر لیا. اسی میں ہو جا فنا لا الہ الا اللہ، اسی میں تیری بقا لا الہ الا اللہ، خودی کا سلج نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فما لا الہ الا اللہ. اللہ کی زبان تھی اور اللہ کا ہاتھ تھا، زبان سے آواز دی تھی اللہ نے. کون تھا وہ؟ اور زمین پہ پھر بہت جلال میں آ کر ہاتھ مارا تھا تو راجا کا قلعہ پلٹ گیا تھا. راجا کا قلعہ پلٹ میں ہاتھ بن جاتا ہوں، اس سے وہ پکڑ، میں زبان بن جاتا ہوں. اللہ قلعہ کیا ساری زمین پلٹ دے، وہ اللہ کا ہاتھ ہے. ایسا ہی ہے نا، فرمان اللہ کا ذاتی ہے. حدیث قدسی جو واسی اللہ بھائی ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا. اب جا نیچے چلا جا، جس نے تجھے دیکھا اس نے مجھے دیکھا، جا نیچے چلا جا. اللہ ٹھیک ہے جی. ایک لال شہباز قلندر عثمان مربندی آذربائیجان سے آئے تھے، اور قلندر پاک کے ساتھ یا کچھ آگے پیچھے جو ایک اور اللہ کے ولی آذربائیجان سے آئے تھے، اسی علاقے سے جہاں سے قلندر پاک آئے تھے آذربائیجان سے، وہ ہیں بابا یوسف شاہ غازی منوڑے والے. منوڑے پہ گئے تھے نا، کھڑے ہو کے بھی ذکر کیا تھا، بیٹھ کے بھی کیا تھا، گئے تھے نا بابا یوسف شاہ غازی. یہ بھی قلندر پاک کے علاقے کے ہی ہیں آذربائیجان میں. جہاں سے قلندر پاک آئے اسی علاقے سے، اسی شہر مروان سے یہ بھی آئے. کچھ پہلے آ گئے تھے یا قلندر پاک کے آنے کے کچھ بعد یہ بھی آ گئے تھے پاکستان، اور انہوں نے یہاں اپنا ڈیرا لگایا اور وہیں آپ کا رسالہ ہوا. یہ ہیں بابا یوسف شاہ غازی علیہ رحم. جب تو کیفیت آ رہی تھی، یہ تو بعد میں مجھے پتا چلا. اوہو اچھا، یہ قلندر پاک سے ساتھ ہی تقریباً یہ آئے تھے.